حساب سے پولیسوں کے مختلف تحقیقات؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ آپ ہماری گفتگو ریکارڈ کرنے اور قوم تک پہنچانے کے لیے یہاں تشریف لائیں اور آپ کی وساطت سے قوم کے سامنے اور موجودہ ارباب اقتدار کے سامنے سابق فاٹا وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقیات کے دو اہم مسائل لانا چاہوں گا۔ پہلا مسئلہ، وہ پہلے 99 تھیں اور 16 سیٹیں فاٹا کی بڑھا کر یہ 115 کر دی گئی ہیں۔ یہ آئین کے دفعات 51 میں قومی اسمبلی کی سیٹیں شامل کی گئی ہیں اور آئین کی دفعہ 106 میں صوبائی اسمبلی کی سیٹیں شامل کی گئی ہیں۔ یہ بنیادی ترمیم تھی اور اس ترمیم پہ 2018 کے انتخابات میں عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ مئی 2018 میں یہ ترمیم پاس ہوئی اور جولائی 2018 میں عام انتخابات ہوئے۔ چونکہ انتخابات کا شیڈول اعلان ہو چکا تھا، اس لیے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا اور آئندہ انتخابات تک اس کو معطل رکھا گیا۔ مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہے کہ اس جانب پر توجہ نہیں دی گئی۔ 2019 میں یہ 26ویں آئینی ترمیم قومی اسمبلی نے بالاتفاق پاس کی اور یہ پرائیویٹ ممبر بل کی حیثیت سے پاس ہوئی اور اس میں دفعہ 51 اور دفعہ 106 میں مزید ترمیم کی گئی۔ دفعہ 51 میں ترمیم کر کے فاٹا کی سیٹوں کو، قومی اسمبلی کی سیٹوں کو 6 سے بڑھا کر 12 کر دیا گیا اور اس طرح کل سیٹیں 272 قومی اسمبلی کی یہ 272 پھر کر دی گئیں، جو 25ویں ترمیم میں 266 کر دی گئی تھی۔ اور دفعہ 106 میں صوبائی اسمبلی کی سیٹیں 16 سے بڑھا کر 24 کر دی گئیں اور جنرل سیٹیں اس طریقے سے 115 کی بجائے 123 ہو گئیں۔ یہ ترمیم جو پرائیویٹ ممبر بل کی حیثیت سے قومی اسمبلی نے پاس کیا، محسن داوڑ صاحب کے پرائیویٹ ممبر بل کی حیثیت سے، اس کو سینٹ میں منظوری نہیں مل سکی۔ اس طریقے سے یہ ترمیم ختم ہو گئی۔ اس وقت میرا یہ مطالبہ ہے کہ فاٹا کی قومی اسمبلی کی سیٹوں کو بھی آئینی ترمیم کے ذریعے سے بڑھایا جائے اور اس کی تعداد 12 کی جائے، اور اگر اس میں آبادی کے لحاظ سے ارسطوائل فاٹا، سابقہ فاٹا کو رعایت بھی دینی پڑے تو یہ رعایت ملنی چاہیے اس علاقے کی پسماندگی کی بنیاد پہ، اور جس چیز کے ساتھ قومی اسمبلی نے اتفاق کیا تھا اس کو قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں سے پاس کیا جائے، اور اسی طریقے سے صوبائی اسمبلی میں بھی فاٹا کی، یعنی وہ اضلاع جو سابقہ فاٹا تھا اور انضمام جن کا ہوا ہے، ان کی نمائندگی اس وقت 16 ممبران صوبائی اسمبلی کر رہے ہیں۔ میرا یہ مطالبہ ہے کہ اس کو دوبارہ اسی ترمیم کی روشنی میں 16 سے بڑھا کر 24 کر دیا جائے، اور پرائیویٹ ممبر بل کی حیثیت ہمارے قانون ساز اداروں میں کچھ بھی نہیں ہوتی۔ یعنی آج تک مجھے نہیں معلوم کہ کوئی پرائیویٹ میں، شاید ایک آدھ پرائیویٹ ممبر بل پاس ہو سکا ہو، لیکن نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ ذمہ داری حکومت خود لے اور اپنی ذمہ داری پہ فاٹا کی قومی اسمبلی کی سیٹیں 12 کی جائیں اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں 24 کی جائیں۔ آنے والے انتخابات سے پہلے اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے اور فاٹا کو مکمل نمائندگی اور بھرپور نمائندگی اس طریقے سے ملنی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ بھی انضمام کے تحت خیبر پختونخوا کے بننے والے قبائلی اضلاع ہیں۔ یہ اضلاع اب خیبر پختونخوا کا حصہ بن گئے ہیں اور اس سے پہلے یہ وفاق کی ذمہ داری تھی اور وسائل بھی وفاق کے پاس تھے۔
اور اب تک فیڈرل ڈویزیبل پول میں وفاقی مجموعی جو وہ ہے فنڈ ہے، اس میں صوبوں کو جو حصہ پہلے سے ملتا رہا ہے وہ 14.62 ہے۔ یہ NFC ایوارڈ جو 2010 میں جاری ہوا ہے اور جو آج تک چل رہا ہے، اس میں خیبر پختونخوا کا حصہ 14.62% پہلے بھی تھا اور 14.62% اب بھی ہے، جبکہ فاٹا کے اضلاع اس سے پہلے خیبر پختونخوا کا حصہ نہیں تھے اور اب یہ خیبر پختونخوا کا حصہ بن گئے ہیں۔ گویا یہ ذمہ داری تو ہماری صوبائی حکومت پر ڈال دی گئی ہے، لیکن وسائل وفاق نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں اور وسائل میں سے کچھ بھی خیبر پختونخوا حکومت کو نہیں دیے گئے۔ اب تک فیڈرل ڈویزیبل پول اس کی تقسیم کے دو ہیں، ایک ورٹیکل ڈویژن ڈسٹریبیوشن ہے اور ایک ہاریزونٹل ڈسٹریبیوشن۔ اور ورٹیکل ڈسٹریبیوشن میں وفاق کو 42.5 ملتا ہے، جبکہ صوبوں کو 57.5 ملتا ہے، اور پھر 57.5 تمام صوبوں پہ تقسیم ہوتا ہے۔ وہ اس میں ہمارا حصہ 14.62% ہے۔ وفاق کو جو 42.5 مل رہا ہے، اس میں سے 3% خیبر پختونخوا کو قبائلی اضلاع کے لیے دینا اس پہ لازم ہے۔ یہ وفاقی حکومت کے فرائض میں شامل ہے اور وفاقی حکومت اپنے فرائض سے پہلو تہی کر رہی ہے، اور میں آپ کی وساطت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں اور قوم کے سامنے بھی یہ بات لاتا ہوں کہ 42.5% میں سے 3% فیڈرل ڈویزیبل پول کا جو مجموعی پول ہے وہ اس میں ڈال دیا جائے خیبر پختونخوا کے حصے میں، اور اسے 14.62 سے بڑھا کر 17.62 کیا جائے، اور وفاق کا حصہ 42.5 سے گھٹا کر یہ 39.5 کیا جائے۔ یہ دو انتہائی اہم امور ہیں۔ اس وقت میں انہی پہ بات کرتا ہوں۔ اس وقت اگرچہ کرنے کی باتیں بہت ساری ہیں، لیکن ان دو مسائل کی اہمیت اس سے گڑ جائے گی اگر میں دوسرے موضوعات کو چھیڑوں۔ اس لیے آپ کی خدمت میں یہ دونوں امور، وفاق اور قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں انضمام کے تحت شامل ہونے والی قبائلی اضلاع کو بھرپور نمائندگی دینا، اور خیبر پختونخوا حکومت کو فاٹا کا وہ حصہ جو پہلے وفاق کی ذمہ داری تھا، اس کے وسائل 3% فوری طور پر یہ ہمارے صوبے کو اور ہماری حکومت کو منتقل ہو جانے چاہیے۔ میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس حوالے سے آپ کے کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں۔ یعنی حکومت کے ساتھ بیٹھنے میں ہمیں پہلے بھی کوئی تعامل نہیں تھا اور اب بھی کوئی تعامل نہیں ہے کسی کے ساتھ بھی بیٹھنے میں، اور مسائل تو گفت و شنید سے ہی حل ہو سکتے ہیں۔ اور آپ کا یہ سوال بہت اہم ہے، یعنی درست ہے، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ اس حوالے سے ہم نے بھی کوئی کردار ادا نہیں کیا، یعنی اس وقت انتخاب بالکل سر پر سوار تھے، انتخابات 2018 کے، اور اس طرف ہماری بھی توجہ نہیں جا سکی ہے۔ اور نئی حکومت بن جانے کے بعد پھر محسن داوڑ صاحب کی ترمیم کو قومی اسمبلی نے بالاتفاق پاس کیا ہے۔ اس کام کو آگے بڑھانا چاہیے تھا۔ اس کے بعد پھر حقیقت یہ ہے کہ ہماری نمائندگی بھی جماعت اسلامی کی، یعنی ہم متحدہ مجلس عمل کے جز کی حیثیت سے الیکشن میں ہم نے حصہ لیا تھا۔ جماعت اسلامی کا صرف ایک نمائندہ اس میں کامیاب ہوا تھا، اور اس کے ذریعے سے اگر ہم کوئی کام کرتے بھی تو اس کا حشر بھی ایسے ہی ہوتا جیسے محسن داوڑ صاحب کی اس ترمیم کا ہوا ہے کہ پوری قومی اسمبلی نے اتفاق کیا ہے اور سینٹ نے اس کو پاس نہیں کیا اور ٹرن ڈاؤن ہوا، تو اس کا حشر یہ ہونا تھا۔ اس لیے اس کے بعد پھر ہم اس میں کوئی کردار ان وجوہات کی بنا پر ادا نہیں کر سکے، لیکن اس وقت اب جب عمل درآمد کا مرحلہ آیا ہے تو ہم قوم کے سامنے یہ مسئلہ اٹھا رہے ہیں، اور اس میں ہم
हुकूमत के साथ सूबाई हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, हमें बात करने में कोई दरेर नहीं। भी गलत है और मैं तो अदाद शुमार पेश कर रहा हूँ इनके अपनी किताबों से। ये बजट इन ब्रीफ का सफ़ा 31 है, जिसका उन्वान इस वक्त तब्दील किया गया है नेशनल फाइनेंस कमीशन, और उसमें फेडरल डिविजिबल पूल की तकसीम, उसका फार्मूला और उसका परसेंटेज, जो परसेंटेज हमारे सूबे का पहले था वही परसेंटेज अब भी है, और अगर किसी और ज़रिए से वो दे रहे हैं और उस पर कट लगा रहे हैं, ये भी नहायत ज़ालिमाना है। इसकी जितनी भी मज़म्मत कीजिए कम है, और कोई कट नहीं लगना चाहिए, मुकम्मल का मुकम्मल हिस्सा फाटा को मिल जाना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि ये हमारा मौक़िफ़ है और हमें जब भी मौका मिला हम इस पर अमल दरामद कराएंगे, और यानी ये आइनी और कानूनी मामलात हैं, इसके लिए जंग भी आइनी और कानूनी तरीके से ही लड़ी जा सकती है। कौम ने अगर हमारे ऊपर एतमाद किया तो हम आइनी तरमीम इंशाअल्लाह करके फाटा को इसका असल हक दिलवाएंगे।